یہ اصل بات جس کی وجہ سے ذاکر نالائق صاحب کو اتنی آگ لگی ہوئی ہے. یہ وہ بازاری عورت اتنی بازاری کرنا تھا تو پھر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ آتے، ایک دین میں بڑھ جاتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا نادعهم. تمام مومنین کو جعلی مدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے آج کی ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا جس میں ذاکر نائک نے انتہائی گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں ان خواتین کے بارے میں جن کی یا تو شادی نہیں ہو پاتی یا پھر اور بھی ان کی ازدواجی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، اور مینی مور تھنگز لائک دیٹ. اب انہیں اس ویڈیو میں بندہ کیا ڈسکس کرے. الغرض کہ اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان خواتین کے لیے، اس نے خود بھی اپنی ویڈیو میں ایڈمٹ کیا کہ یہ بہت سخت الفاظ ہیں، باوجود اس کے ڈھٹائی پہ اڑ کے کہتا ہے کہ میرے پاس اس سے اچھے الفاظ ہیں ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو وقت ضائع کے بغیر چلتے ہیں ہم ذاکر نائک کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شیعہ سنی کتب سے دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ بندہ کس قدر جہالت پر مبنی بات کر رہا ہے. وہ شادی کرنے کے لیے مرد نہیں ملیں گے تو کیا آپشن ہے ان کے لیے؟ دو آپشن ہیں. چاہے پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے، یا وہ بازاری عورت بن جائے. بازاری عورت اتنا سخت لفظ، میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی. لوگ اعتراض دیتے، میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہی نہیں. تو آپ کوئی بھی ایک اچھی خاتون کو پوچھیں گے، اگر آپ کو شادی کے لیے کوئی مرد ایسا نہیں مل رہا جس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے، اور دو آپشن آپ کے پاس ہے، ایسے مرد سے شادی کرو جو جس کی شادی ہو چکی ہے، یا آپ بازاری عورت بنو. لا حول ولا قوت الا باللہ. ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے یہ ذاکر نائک کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی سامعین کہ اس نے کتنی مبنی بر جہالت باتیں کی اپنی ویڈیو کے اندر، اور کس قدر غلط الفاظ کا اس نے چناؤ کیا خواتین کے بارے میں جن کی شادی نہیں ہو پاتی. اب کل کو خدا نہ خواستہ اگر اس کی فیملی میں تو خیر کبھی کسی کا برا نہیں چاہوں گا، ذاتیات پہ جانا نہیں چاہیے ویسے بھی، اور اگر اس کی اپنی فیملی میں کل کو کوئی ایسی خاتون ہوتی ہے جس کی شادی نہ ہو تو یہ اس کے بارے میں بھی یہی کہے گا کہ وہ بازاری عورت بن جائے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو شادی کرنے کا کوئی جواز نہیں مل رہا ہوتا ان خواتین کو، اس لیے وہ شادی نہیں کرتی. اور اتنی بڑی بونگی مارنے سے پہلے ایٹ لیسٹ اس بندے کو چاہیے تھا کہ اپنی کتب احادیث کا مطالعہ کر لیتا. جیسا کہ سامعین یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے معجم اوسط طبرانی، امام طبرانی کی معجم اوسط، جلد نمبر اول پیج نمبر 79 پر اس باب کی حدیث نمبر 3 میں واضح طور پہ یہاں عبارت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقح النساء الا الاخفاء، الا الاخفاء، خواتین کا نکاح نہ کرو الا کہ ان کا کف مل جائے، ان کا کف کے علاوہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، جو ایک سیدھی سرل سی بات ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے آپ کے سامنے سامعین. اور اس حدیث پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی نے عمل کیا ہو نہ ہو، الحمدللہ میرے مولا و آقا سرکار امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ نے عمل کیا، کیونکہ ان کے جد کا قول تھا. یہ ان کے مورخ کبیر ابن واضح یعقوبی کی تاریخ الیعقوبی جلد نمبر 2 میرے پاس موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 657 میں جناب امام کاظم صلوات اللہ علیہ کے بارے میں واضح وہ لکھتے ہیں کہ اور موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہ نے وصیت کی کہ آپ کی بیٹیاں نکاح نہ کریں. یہ اس وصیت کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں. سامعین گرامی قدر کیوں وصیت کی تھی مولا موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ نے، وہ ابھی آپ کے سامنے وضاحت ہوتی ہے. یہ میرے پاس جلد نمبر 2 موجود ہے منتہی الاعمال شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی صفحہ نمبر 917 پہ واضح انہوں نے لکھا کہ رضویہ دختران خود را بے شوہر نوی دودن، وہ انہوں نے نکاح وغیرہ نہیں کیا، شادی نہیں کی. کیوں؟ ہم سفر و ہم کف ایشان بود نمی یافتند، کہ انہیں ان کا ہم سفر و ہم کف نہ ملا. اس وجہ سے اولاد امام کاظم، دختران امام کاظم صلوات اللہ علیہ نے شادیاں نہیں کی کیونکہ انہیں سید زادہ نہ ملا، ان کا کف نہ ملا. جیسا کہ سامعین امام طبرانی روایت لے کر آئے تھے الا الاخفاء، سوائے کف کے کسی سے شادی ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ بیسک وجہ تھی ان کی شادیاں نہ کرنے کی. یہ اب جو اسٹریٹجی حضرت لے کے چل رہے ہیں کہ شادی نہیں کی تو پھر نعوذ باللہ اسے بازاری عورت کہا جائے گا، یا پھر ایسے بندے سے شادی کر لو جو آلریڈی جس کی شادی ہو، جس کی بیوی ہو، ایسے بندے سے کر لو، کیونکہ اسلام میں تو چار جائز ہیں. یہ صرف اور صرف حضرت اس لیے یہ ساری چیزیں آگے لے کر چل رہے ہیں تاکہ یہ اپنے غیر شدہ شادی شدہ وہابی مولویوں کی شادی کروا سکیں.
جو ان کے کبارے وابی مولوی ہیں ان کے یہ گھر بسا سکے ماشاءاللہ. صرف انہیں اس بات کی آگ لگی ہے. اس بندے کو کوئی غرض نہیں کسی کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی واٹ ایور. اور خدا کی قسم انتہائی مذائقہ خیز قسم کی ان لوگوں کی باتیں ہیں لٹرلی, کہ زبردستی شادی کروانے کا اور یہ بازاری عورت وغیرہ جو بھی یہ معاملات ہیں انہیں کتنی آگ لگی ہوتی ہے. میں اس پہ آپ کے سامنے وضاحت دیتا ہوں کہ یہ بازاری عورت جو اتنی چیخیں مار رہے ہیں وہ کیوں مار رہے ہیں, اور کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں, حدیث کی کتاب سے. یہ جلد نمبر 11 میرے پاس موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے بھی استاذ ہیں. کتاب الفتن میں صفحہ نمبر 667 میں یہاں پہ حدیث نمبر 38771 میں واضح موجود ہے. یہ عورتوں کی خرید و فروخت کا معاملہ کس نے شروع کیا؟ وَأُرْسِلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي أَرْطَاةَ إِلَى الْيَمَنِ فَسَبَا نِسَاءً مِنَ الْمُسْلِمَاتِ فَأُقِمْنَ فِي السُّوقِ. معاویہ نے بصر بن ابی ارطاط کو یمن کی طرف بھیجا تھا, ٹھیک ہے جی. انہوں نے مسلمان عورتوں کو قید کیا, پس ان عورتوں کو بازار میں بیچنے کے لیے کھڑا کیا. نساء من المسلمات, من اليہود والنصارى نہیں, مسلم خواتین کی خرید و فروخت کا سب سے پہلے یہ جو دھندا ہے, یہ گھٹیا پروسٹیٹیوشن کا دھندا, یہ چلائے ان کے مامے معاویہ نے جی, اپنے خاص کمانڈر بصر بن ابی ارطاط علیہ اللعنہ والعذاب کو بھیج کے. اصل بات تو یہ ہے سامعین گرامی قدر, یہ اصل بات جس کی وجہ سے ذاکر نالائق صاحب کو اتنی آگ لگی ہوئی ہے. یہ وہ بازاری عورت اتنا ہی بازاری کرنا تھا تو پھر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ آتے, معاویہ کے دین میں بڑھ جاتے. اور سامعین ان کے مذائقہ خیز قسم کے فتوے لٹرلی, ایک تو انہیں زبردستی دوسروں کے مال پہ ہاتھ ڈالنے کا بڑا شوق ہے, وہ اس کی وضاحت میں کرتا ہوں آپ کے سامنے, یو ول ریئلی لاف. یہ ان کے استاذ الاساتذہ حافظ محمد عبداللہ محدث غازی پوری کا مجموعہ فتاویٰ میرے پاس موجود ہے وابیوں کے. ویسے کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں لیکن فتوے ان کی درجنوں کی تعداد میں موجود ہے. خیر, کتاب النکاح صفحہ نمبر 439 439 پہ کہتے ہیں امام مالک نے فرمایا جب 4 سال مکمل ہو جائیں تو قاضی اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرا دے. وہ عورت عدت وفات گزارے پھر جس سے چاہے نکاح کر لے, کیونکہ عمر نے اس شخص کے متعلق یہی فیصلہ کیا تھا جسے مدینہ سے جنات اٹھا تیرا پھر چلو جی, واہ جی واہ, کیا بات ہے. چوک کے جنات لے کے گئے فیصلے حضرت عمر کروا دے, اللہ جانے پتہ نہیں کون سے جن چوک کے لے کے گئے تھے, اللہ بہتر جانتا ہے. اور کسی شخص کا تذکرہ نہیں, بس جی امام مالک نے کہا اس کے بندے کو جن چوک کے لے گئے, لہٰذا مدینہ کے جن آ کے اسے چمڑ دیں. سامعین گرامی قدر, تو آپ خود فیصلہ کر لیں. اب یہ دیکھ کتنا بڑا سکینڈل, کتنی بڑی کہانی گھڑی ہے صرف اپنے 2 ٹکے کے فتوے کو ثابت کرنے کے لیے. اس کے بندے کو جن چوک کے لے گئے ہیں, لذا حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ جی اب وہ 4 سال سے آیا نہیں ہے تو جی اس کو یہ توڑا کے کسی سے بھی نکاح کروا دو. تو یہ ان لوگوں کی مذائقہ خیز قسم کی فقہ ہے. جہاں اس طرح کی جہالتیں ہوں مجھے نہیں لگتا کہ وہاں اسلام کا ردی برابر بھی کنسیپٹ کہیں آ سکتا ہے. فقیر کو اجازت دیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے ہی ایکسپوز کرتے رہیں گے جب تک تو یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق پاکستان میں ہے. اسے الحمدللہ ثم الحمدللہ نانی یاد کرواتے رہیں گے, یہ جو بھی بکواس کرے. کیونکہ مجھے صرف یہ لگتا تھا کہ یہ صرف یزید کی حمایت میں نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں ہی حضرت نے پی ایچ ڈی کی ہے. یہ تو اور بھی بڑے موضوعات پہ ماشاءاللہ جھنڈے گاڑ کے بیٹھے ہیں. خیر, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے رہیں گے ان لوگوں کی ان ساری جہالتوں کو اور آپ کے سامنے جواب رکھتے رہیں گے. جزاکم اللہ.